اس حکومت کے آنے سے کم از کم 2 ماہ پہلے اسے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں تاخیر کی گئی، اور خاص طور پہ فروری کے بعد سے ہی جس طرح ایک ہوش ربا اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں، کوئلے کی قیمت میں، تو وہ جو ہر مہینے فیول سرچارج کی صورت میں آ رہا ہے اب وہ ٹیرف میں ظاہر ہوگا، اور اس سے ہمیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پھر فیول سرچارج کی جو مد ہے اس میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ وہ ٹیرف میں ریفلیکٹ ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے جو ہماری تقریباً 1/3 جو کنزیومرز ہیں ان کے اوپر بجلی کی قیمت میں اضافے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غریب ترین شہری جو ہیں حکومت ان کا دفاع کر رہی ہے، حکومت ان کا بچاؤ کر رہی ہے، ان کے روزگار کی بہتری کے لیے کوشش ہے کہ ان کے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ جو ان پروٹیکٹڈ ٹیرفس ہیں، جس طرح ایک پہلے سے طریقہ کار رائج ہے کہ جتنا آپ استعمال کریں گے اتنا بجلی کی قیمت آپ کو زیادہ دینی ہوگی، اس کی ایک تفصیلی بریفنگ پاور ڈویژن جو ہے جیسے ہی ایک باقاعدہ طور پہ ہمیں امید ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، پھر ہم آپ سب کو مدعو کریں گے پاور ڈویژن میں، تاکہ ایک ایک سیکٹر کے اوپر، مجھے معلوم ہے آپ کو سوالات ہیں، لیکن ابھی جو ہے وہ سلیبس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ہم آپ کو اس پہ ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دیں گے کہ کس طرح ہم جو ہیں وہ غریب ترین شہریوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انڈسٹریل کنزیومرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اور جو دوسرے مختلف ہمارے سیکٹرز ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ کابینہ کو ہم نے یہ بھی باقاعدہ طور پہ انفارم کیا ہے کہ پچھلے مہینے جون میں ہمیں ایک کمی کا سامنا تھا، کراچی K2 نیوکلیئر پلانٹ جس کی ری فیولنگ ہو رہی تھی، میں نے کئی دفعہ اسی کمرے میں آ کے یہ گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس مہینے کے آغاز سے وہ اب چل پڑا ہے K2 نیوکلیئر، اور وہ اپنی پوری پروڈکشن جو ہے اس کی 1100 میگا واٹ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی گرڈ میں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح جو 1 جولائی کو تربیلا کی جو کل پروڈکشن تھی وہ تقریباً 1100 میگا واٹ تھی، لیکن جولائی میں بارشوں سے اور پانی آنے سے ہم نے اس سال کی جو ہائیسٹ پروڈکشن ہے تربیلا کی تقریباً 4500 میگا واٹ وہ بھی حاصل کی ہے، تو وہاں بھی ہمیں بہتری کا امکان واضح طور پہ نظر آیا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کیا ہے۔ جو اہم بات ہے تک ہم حاصل کریں، اور یہی مقصد ہے کہ صارفین کو ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں صرف تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن کوئلہ اور گیس جو ہے، خاص طور پہ گیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ناپید ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے دوست ممالک سے جو ہمارے طویل المدتی ایگریمنٹس ہیں ان کی گیس ہمیں اس وقت آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا مشکل ہوا ہے۔ یہ تفصیل جو وزیر پیٹرولیم ہے میرے رفیق کار ڈاکٹر مصدق ملک آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہماری مستقل کوشش ہے کہ ہم بجلی کی جو فراہمی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو یہ اب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ غریب ترین شہریوں کی حفاظت، ان کا بچاؤ، اور جو اگلے چند ماہ ضرور مشکل ہیں لیکن نومبر کے بعد سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے پھر ہم وہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اب استحکام آ گیا، اور بہت سارے ایشوز اس وقت پینڈنگ ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دوسرے بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں حل ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور
جو بجلی کی فراہمی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ہمیں ضرور کچھ غیر معمولی طور پر معاملات کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں. آج صبح بھی ہم نے ان کو ایک رپورٹ کیا. تو سارے معاملات ہیں، ہم اس پر قائم ہیں، اور اب باقی بات ڈاکٹر مصدق ملک کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں جو آج کی بات ہے وہ تو خرم دستگیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی دی ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے، صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی. لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی، یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3-4-5-6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں، یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2-3-4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے، یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیادیں نو. جی، یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے. بجلی کی پیداواری قیمت میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی پیداواری قیمت کے اندر ایندھن کی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی چوری چکاری آپ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ چوری ہو گئی، کسی جگہ پہ کلیکشن نہیں ہوئی، جس کو میں اصل پرفارمنس کہتا ہوں. یہ 2 بڑے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ری بیسنگ کی جاتی کہ بجلی کی پیداواری قیمت اور بجلی آپ تک پہنچانے کی قیمت جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ریویژن تھوڑے عرصے کے بعد مسلسل کرتے چلے آنا ہے. مگر پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ فروری 2021 کے بعد، جیسا کہ آپ نے پیٹرولیم کے شعبے میں بھی دیکھا کہ جاتے جاتے سبسڈی لگا دی، جس کو ہم بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں، کہ جاتے جاتے سبسڈی دے دی، جاتے جاتے قیمتیں فریز کر دی، یعنی مہنگی لے کے سستی بیچتے رہو. بالکل اسی طریقے سے وہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے، قانوناً طے ہوا ہے ری بیسنگ کا، فروری 21 کے بعد سے پچھلی حکومت نے ری بیسنگ نہیں کی. ری بیسنگ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی. ری بیسنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج جو ہم آ کے آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کے اوپر جتنے پیسے پڑتے تھے وہ ڈالتے چلے گئے، مگر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بس یہ فرق ہے. آج بھی جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ری بیسنگ نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں 1-8 روپے کے اوپر نیچے سے، یہی پیسے آپ کے پاس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے، صرف یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، آپ عوام کے سامنے آ کے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ ہماری پچھلے سال کی جو پیداواری قیمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر نئی قیمت جو ہے وہ طے کر دی ہے، یہ نہیں کہیں گے. مگر نئی قیمت تو سب ادا کریں گے، مگر وہ قیمت چھپی رہے گی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر. اور ساتھ ہی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، 2 چیزیں ہوتی ہیں جی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ. اس کی وجہ سے یہ جو تمام اب ری بیسنگ ہے یہ آلریڈی پاکستان کے صارفین ادا کر رہے ہیں. سر تو بنیادی طور پہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے وزیر اعظم کا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی جو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مگر یہی ہو رہا تھا، ہر مہینے ہو رہا تھا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو رہا تھا، آپ کے ہر ایک کے بل کے اوپر آ رہا تھا کہ 8 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، 9 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، 6 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی. یعنی حکومت کو آ کے
آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کیوں کریں, آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2021 سے یہ رکا ہوا ہے معاملہ. اگر یہ 8 آنے 1 روپیہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کرتے رہیں تو پھر اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا جو حکم وزیر اعظم نے دیا جو لاگو ہوتا ہے پوری انرجی سیکٹر کے اوپر, نہ صرف بجلی پہ, گیس پہ, ہر چیز پہ, وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب شخص کو بچانا ہے. اگر میرا انالیسس ٹھیک ہے اور خرم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 27 ملین کنیکشن ہیں گھریلو صارفین کے. 13 ملین کنیکشنز کو یعنی 13 ملین خاندانوں کو آپ اس کو 6 سے یا 8 سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ, تقریباً 45% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں. تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے. وہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی, ڈسکوز کے اندر بھی, انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2, جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے, صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے. تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے. تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے, اناؤنسمنٹ پچھلی حکومت نہیں کر رہی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ہم کٹہرے میں حاضر ہو جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو اس حکومت کا کیا جائے گا, جیسے پیٹرولیم میں بھی پہلے کیا گیا, گیس میں بھی کیا جائے گا, بجلی میں بھی کیا جا رہا ہے, تقریباً 40 سے 50% جو عوام ہیں یہ پالیسی میں انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آنے کا بوجھ بھی اضافی نہ پڑے. اور 13 ملین کنیکشنز یعنی تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو اس تمام ری بیسنگ سے بچایا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. 2-3 اور ایشوز ہیں جو آپ کے, ایک میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ تھا جو کہ 31 مارچ کو 2467 ارب روپے تھا, ہم نے اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے اور 30 جون کو وہ گردشی